اور اس وقت مولانا فضل الرحمان میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی آج جاتی عمرہ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد اب وہ میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جب ابھی ان کی ضمانت پر رہائی نہیں ہوئی تھی اور وہ جیل میں تھے، تو اس وقت بھی میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں جیل میں ان کو ملوں اور ان کی بیمار پرسی کروں، لیکن مجھے اس وقت کوئی موقع ہاتھ نہیں ملا، یہاں تک کہ پھر ان کی ذرا عارضی قسم کی ایک ضمانت بھی ہوئی اور اس وجہ سے آج وہ گھر پہ ہیں۔ تو چند دن پہلے میرا ان سے فون پہ رابطہ ہوا تھا اور آج کا دن طے ہوا کہ ہم انشاءاللہ لاہور میں ملیں گے۔ تو آج میری یہاں پر جو موجودگی تھی ان کی خدمت میں، وہ صحت پرسی کے حوالے سے تھی اور اسی حوالے سے ان سے حال احوال بھی کیا گیا اور یہیں تک اسی ایجنڈے تک محدود تھی، کوئی دوسرا ایجنڈا اس میٹنگ کا نہیں تھا۔ مولانا صاحب کوئی سیاسی گفتگو یا کوئی اپوزیشن کے حوالے سے اور دو بڑے بیٹھے اور سیاسی گفتگو نہ ہو تو تھوڑا سا تو کچھ ہوا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب دو بیٹھتے ہیں تو سیاسی لوگ بات بھی کرتے ہیں، سیاسی امور پر بھی بات ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مشترکہ قسم کی جو تشویش ہم دونوں نے محسوس کی بیٹھتے، وہ اس وقت جو ملک میں بدترین قسم کی ایک مہنگائی اور جسے عام آدمی کی زندگی کو انہوں نے جس طرح اجیرن کیا ہے اور جس طرح پاکستانی معیشت جو ہے اس وقت کچکولے کھا رہی ہے، اس پر بہت زیادہ تشویش ان کو بھی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ احساس ایک پوری قوم کی اس وقت ایک مشترکہ احساس ہے جو یقیناً ایک سنگین صورتحال اختیار کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی کے ارد گرد ساری باتیں گھوم رہی تھی کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس صورتحال پر قابو پا سکیں اور ملک کے مستقبل کو ہم محفوظ کر سکیں۔ میاں صاحب سے بھی آپ کے اچھے تعلقات ہیں، تو کیوں نہیں اب تک ایک پیج پر اکٹھے کیوں نہیں کر سکے؟ دیکھیے اس اعتبار سے تو ہم سب ایک پیج پہ ہیں کہ جب الیکشن ہوئے ہیں تو الیکشن کے فوراً بعد سب ایک پیج پہ آ گئے تھے کہ جی یہ الیکشن دھاندلی کے الیکشن ہیں، جو حکومت ہے اس کی اکثریت جعلی ہے، جو ہمارا وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے وہ بھی ایک جعلی اور خلائی قسم کا وزیر اعظم ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نصب کردہ ہے، انسٹالڈ ہے۔ تو ایسے لوگ جو پاکستان کے نظریے کو نہیں جانتے، پاکستان کے حالات سے واقفیت نہیں رکھتے، معیشت کے حوالے سے اس کے ابجد سے بھی واقف نہ ہوں اور ملک ان کے حوالے کر دیا جائے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کہاں کس طرف جائے گا۔ تو یہ ایک قدر مشترک تمام سیاسی جماعتوں کے اندر پائی جا رہی ہے اور انشاءاللہ میں آج یا کل تک آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کروں گا، ان سے بھی انشاءاللہ انہی امور پہ بات چیت ہوگی۔ تو باہمی رابطوں کا ایک سلسلہ کہ جس میں کم از کم جو متفقہ نکات ہیں اس پر ایک ہم آہنگی تمام سیاسی جماعتوں کے اندر ہونی چاہیے۔ البتہ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جمعیت علماء اسلام 10 ملین مارچ ملک میں مکمل کر چکی ہے اور اس میں جو عوام کا سمندر شریک ہوتا تھا، تو اس میں ایک تو بات میڈیا سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اتنے بڑی ایونٹس کو جس میں حد نظر انسان موجود ہوں اور اس کو آپ نظر انداز کرتے چلے جائیں، تو پھر میڈیا بھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ لے کہ کیا اس کی جگہ سوشل میڈیا نہیں لے گا، کیا آپ پر اعتماد ختم نہیں ہوگا، کیا آپ کے حوالے سے لوگ مایوس نہیں ہوں گے۔ تو ان ایشوز کو اور اس حوالے سے جو ایک موومنٹ چل رہی ہے اس کو میرے خیال میں ہمیں ایک قومی موومنٹ کی نظر سے دیکھنا چاہیے اور اس کو وہی مقام دینا چاہیے جو ملکی سیاست میں۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور باقی دیگر سیاسی جماعتیں اس حکومت کے خلاف ایک پیج پر آ جائیں گی اور مشترکہ جدوجہد کا اعلان ہو جائے گا؟ یہ فیصلے انہوں نے خود اپنے فورم پہ کرنے ہیں اور جو چیز میں دیکھ رہا ہوں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال میں کہ
जब हम ग्राउंड पे जाते हैं और पार्टी के वर्कर्स तक जाते हैं तो जमीयत उलमा इस्लाम की मिलियन मार्च में हर पार्टी के कारकुन भरपूर शिरकत करते हैं और जाहिर है कि अगर पार्टियां यकजहती न रखती तो फिर उनके कारकुन कैसे उसमें आते हैं। जो नैब की कार्रवाई हो रही है उस पार्टी के खिलाफ, आज आप भी मुसलसल हुकूमत के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं, उसकी तहरीक चला रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के पास आज आए, क्या आप वो आपके इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक जो खात्मे के लिए तहरीक, क्या मुश्तरका लाहे-ए-अमल कोई मुश्तरका लाहे-ए-अमल आएगा? देखिए सोच में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए अभी शायद मियाँ साहब या उनकी पार्टी के लिए आज तो ऐसा दिन नहीं था कि हम उनसे इसके बारे में कोई हतमी राय लेते। वो जाहिर है कि अपनी पार्टी के फोरम पर क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं उसका उन्होंने फैसला करना है और यकीनन इस पर मैं हिमायत करूँगा कि जब तक एक मुकम्मल आहंगी सियासी जमातों के दरमियान और अपोजिशन पार्टियों के दरमियान नहीं होती तो कुछ कमी और खला ज़रूर किसी न किसी सतह पर मौजूद रहेगी। आप देख रहे हैं मौलाना फजल रहमान की आज जाती उम्रा में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, जिसके बाद वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आइंदा के लाहे अमल के लिए पार्टी बुनियादों पर मुशावरत जारी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मईशत हिचकोले खाना शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत धांधली की पैदावार है, वजीर आजम भी जाली है।